للناس حسنا، اچھے انداز سے بولو. یہ 8 چیزیں میں نے آپ کے سامنے، کتنی چیزیں ہیں؟ یہ 8 چیزیں ہیں جو کسی بھی صالح معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں. میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، والدین سے نیک سلوک کرنا، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، اچھے اخلاق، نماز اور زکوٰۃ. فرمایا ہم نے تو تمہیں ان چیزوں کا حکم دیا تھا. ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. فرمایا ہم نے تمہیں اس کا حکم دیا لیکن ثم تولیتم، تم نے منہ موڑ لیا. الا قلیلا منکم، بہت تھوڑے لوگ تھے جنہوں نے اس پر عمل کیا، بہت تھوڑے، باقی سارے اعراض کرنے والے تھے، ہمارے اس حکم کی حکم عدولی کرنے والے تھے، ہماری نافرمانی کرنے والے تھے، ہمارا دروازہ چھوڑنے والے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. ہم نے تم سے، یاد کرو، ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا تھا کہ لا تسفکون دماءکم، تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے، تم اپنوں کا، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، اپنے وطن سے. کیوں ملک صاحب؟ یہ اللہ نے یہ عہد لیا تھا، میثاق لیا کہ خون نہیں بہاؤ گے، وطن سے نہیں نکالو گے. ثم اقررتم، تم نے اس پر ثابت قدم رہنے کا اقرار کیا. وانتم تشہدون، اور لیکن تم اس پر عمل نہ کیا. تم نے ہم سے بہت عہد لیا، وعدہ کیا. دیکھیے ان ساری چیزوں کا تعلق معاشرے کے ساتھ ہے. اللہ کریم کو زمین پر فساد پسند نہیں ہے، فساد نہیں چاہتا اللہ اس کا رسول. اور شہر مکہ کے لیے جو دعائیں ہیں ان میں سے ایک ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اسے امن والا شہر بنا. جہاں امن نہیں ہوگا وہاں کاروبار نہیں ہوگا، جہاں امن نہیں ہوگا وہاں آپ دیکھیے کیسے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوں گے، وہاں کوئی اعتبار نہیں کرے گا آپ کو. تو ہم اپنے ملک کو فساد سے بھر رہے ہیں، وہ مذہبی ہوں، وہ سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، جو شخص بھی اپنے ملک کو فساد سے بھرے گا وہ مت سمجھے کہ اللہ اس کا رسول اس سے راضی ہے. کوئی بھی ہو، وہ اس اللہ کی لاٹھی اس سب تمام لوگوں پر برسے گی جو اس ملک کے امن کو برباد کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک بڑی عام ترین آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کریم فرما رہے ہیں یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ کیا تھا تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے. وہ قتل کیا کرتے تھے. اور ولا تخرجون انفسکم، اور جو نئی بات بنتی تھی اس کو شہر بدل کر دیا جاتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئے. وجہ کیا تھی؟ اس کے پیچھے بہت سی وجوہات تھیں اور تم نے اس پر عہد لیا. ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، اور پھر تم جنہوں نے وعدے کیے تھے اب قتل کر رہے ہو اپنوں کو. تم وہی ہو نا جو اپنوں کو قتل کر رہے ہو. تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم انہیں ان کے گھروں سے بھی نکال رہے ہو. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، ان کے وطن سے کے خلاف دشمنوں کو گناہ اور ظلم سے. اور ان فرمایا کہ تم میں سے جو ایک فریق ہے وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہے، کے ساتھ برائی کا ارتکاب کرتا ہے. حالانکہ ہم نے تو تم سے یہ چیزیں نہیں کی تھی. ان وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تو اللہ کریم فرمان نے ان کو یہ کہا تھا کہ تم انہیں گھروں سے بھی نہیں نکالو گے، انہیں قتل بھی نہیں کرو گے، لیکن انہوں نے یہ کیا. تو وَإِن يَأْتُكُمْ أُسَارًا، اللہ کریم فرماتے ہیں جب وہ قیدی تمہارے پاس آتے تھے تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، تو تم بڑے پاک باز بن کر کیا کہتے تھے کہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ تم اس کے ان کے جو فدیہ تھا اس کا مطالبہ کرتے تھے، اور حالانکہ ہم نے ان کو گھروں سے نکالنا ہی حرام قرار دیا تھا. جس چیز کو ہم نے حرام قرار دیا تھا تم نے وہ بھی کیا، اور پھر جب بات آتی تھی کہ تم یہ کر چکے ہو تو کہتے تھے آؤ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کا فدیہ طے کر لیتے ہیں. اچھی باتیں جو ہوتی تھیں جن میں فائدہ ہوتا تھا اس کو تورات کو چھوڑ دیتے تھے، وہ اپنی طرف سے فیصلے کرنے شروع کر دیتے تھے، اور جس چیز میں نقصان ہوتا تھا جس میں فائدہ ہوتا تھا کہتے تھے ہاں ایک کتاب پر فیصلہ کرتے ہیں، تو جس میں نقصان ہوتا تھا کہتے نہیں اس کو رہنے دیں، ہم بھی تو اپنی زندگی میں ایسے ہی کرتے ہیں. قرآن مانتے ہیں اپنی مرضی کا، قرآن پہ عمل کرتے ہیں سارے اپنی اپنی مرضی کا، جنہوں جتوں چنگا لگتا ہے ہر ایک نے اپنا اپنا ترجمہ لکھا، اپنی اپنی تفسیر لکھی، وہ بھی اپنی اپنی مرضی کی تفسیریں لکھی، ترجمہ بھی اپنی اپنی مرضی کا لکھا ہوا ہے، تشریحات بھی اپنی اپنی مرضی کی ہیں. ہم تحریف، کیونکہ قرآن کے اندر تحریف تو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن تحریف معنوی بھی کی جاتی ہے. ہم اکثر کبھی کبھی میں وہ دعاؤں کے بعد ہم سنتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وہ میں اگلے دن ایک تو سنا رہا ہوں وقنا عذاب پلسرات. 3-4 دن پہلے بتا دعا مانگ رہا تھا، وہ واقعہ یہ واقعہ عذاب النار تک قرآن ہے، آگے اپنی طرف سے پینچر لگائے ہوئے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس یہاں تک قرآن میں مانوی تحریف بھی نہیں آپ کر سکتے اپنی مرضی کی. تو وہ یہ سارے چلن کس کے تھے؟ یہود کے. وہ اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے، جہاں سے جی چاہتا تھا کتاب مان لیتے تھے، جہاں سے جی چاہتا تھا اس کو بدل دیتے تھے. یہاں تک کہ جن آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا وہ آیتیں چھپا دیتے تھے، وہ آیتیں ہی غائب کر دیتے تھے. لیکن جب کوئی بندہ انہیں پکڑ لیتا تھا ان کا کہ تم نے تو یہ کہا ہے لیکن ہماری کتاب تو یہ کہہ رہی ہے، پھر اس کی وہ تعویلیں کرتے تھے. مولویاں ٹاکے دی بنگال دی پا دیتی، وہ کتھے گل شروع ہوئی پٹھیاں تو مکا آلواں دے دیتی. اس طرح کی تعویلات یہود کیا کرتے تھے. اپنی کتاب سے یہ واردات کی جاتی تھی. کیا ہم نے کرتے؟ کیا ہم اپنی مرضی کا قرآن نہیں لوگوں کو سناتے، اپنی مرضی کا ترجمہ نہیں سناتے، اپنی مرضی کی تفسیر نہیں سناتے؟ جو شخص بھی یہود کے طریق پر چلتے ہوئے محمد رسول اللہ کی امت کو بھی گمراہ کرے گا، قرآن کی صورت میں اس قرآن میں تعریف کرتے ہوئے وہ تعریف بے شک مانوی تعریف ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی وہی انجام ہوگا. میں اس موضوع پہ آپ سے قبل گفتگو کر چکا ہوں کہ ان کا بھی انجام وہی ہوگا جو علماء یہود کا ہوا تھا. تو وہ بھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ کے نہیں فرماتے ہیں تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا تم انکار کرتے ہو. اب یہ بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ وہ
جن میں اپنا فائدہ ہوتا تھا کتاب پہ عمل کر لیتے تھے، جس میں ان کا نقصان کو پیسے بہتے پر نہیں پائے دیتے، صرف فدیہ جو تھا زیادہ دینا پڑتا تھا، وہ کہتے نہیں ایج کرتے آپس ہی بیٹھ کے گھر میں کھا لیں گے. جن جے تسی نہیں آ کے میں رکھیا 32.5 روپے پر سال. ماشاء اللہ. شریعت میں لے شریعت میں کہاں سے ہوتا ہے؟ شریعت میں کی 32.5 روپے لے لو جی. میں ایسے ایک دن نکاح پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ، تو وہ مولوی صاحب مولانا کی ہوتے ہیں جڑے کرم ہوتے ہیں، وہ پورا انہوں پہ زور لائے. اپنی فیس جڑی سی وہ دی سی 5000 تے حق میں کی پہ دے اندر ساڈے پر 30 روپے چاندی تے پہ 32 تولے چاندی بنتی ہے اس ہاں چاندی بنے تو پھر دیکھیے اس میں اللہ اور اس کے رسول نے کوئی مقدار مقرر نہیں کی، کوئی مقدار مقرر نہیں کی. وہ ہر علاقے کی اپنے کرنسی کے حساب سے ہو سکتی ہے. آپ کا جو 5000 روپیہ ایک سال پہلے تھا وہ اب 5000 نہیں رہا. کرنسی کیا ہو گئی؟ ڈاؤن ہو گئی. وہ 5000 رہ گیا ہے 2000 2.5 رہ گیا 2.5 رہ گئے. سر کیا ہوا؟ کرنسی ڈی ویلیو ہو چکی. تو اس کو اسی طرح سے ہر معاشرے میں یہ اس کو شرعی حق مہر کیا ہے؟ شرعی حق مہر اس کو کہتے ہیں جو دونوں بیٹی اور جو بیٹا ہے ان کے خاندانوں کے درمیان جہاں طے ہو جائے. ایک دفعہ میں بہت چھوٹا تھا تو ہمارے گاؤں کا ایک خاندان تھا، تو وہ مجھے لے کے گئے نکاح پہ. پیسہ کارڈ کر دیتے میں گل کرتا ہوں کہ دو سال میں کارڈ نہ کرتے ہوں بڑی ویسے سنانے والی گل نہیں بند نہ کرو. تو وہ ہم میں جو عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر بھی یہی وہ چیز ہے کہ ہم قرآن بھی اپنی مرضی کا، ترجمہ بھی اپنی مرضی کا، تفسیر بھی اپنی مرضی کی، اور وہ دے چونی وہ مننا ہے جہاں سانو فائدہ دیتا ہے، جہدے وچ ختم ثابت ہوتا ہے وہ آیتاں جہڑیاں نے وہ سنا رہی نے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے تو وہ بھی ایسا کرتے تھے. اللہ کریم فرماتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.